بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک انسان اپنی زندگی میں اپنے اہداف اور اپنی کامیابی کے معیارات تبدیل کرتا رہتا ہے۔ جب ایک بچہ ہوتا ہے تو اس بچے کے سامنے قسم قسم کے کھلونے اکٹھے کرنا، کھیل کود، بھاگ دوڑ، یہ اس کا ہدف ہوتا ہے۔ کبھی اگر اس کا کھلونا ضائع ہو جائے یا ٹوٹ جائے تو اس پہ جو ہے وہ قیامت طاری ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات وہ ماں باپ سے زیادہ وہ کھلونے سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس وقت اس کی کل متاع وہی چیز ہوتی ہے، اس سے آگے اس کی نظر نہیں جاتی۔ جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اسکول میں چلا جاتا ہے، پھر وہ کالج میں جاتا ہے، پڑھائی کی طرف جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کی نگاہ جو ہے وہ کامیابی کی کس منزل پہ لگی ہوتی ہے؟ اچھے سے اچھے نمبر حاصل کرنا اور اچھے سے اچھی پوزیشن لینا۔ اور جب اس سے آگے بڑے، تعلیم سے فارغ ہوئے، پھر شادی وادی کا مرحلہ آیا، تو اب کامیابی کا ہدف کیا ہے کہ پسند کی جو ہے وہ لڑکی مل جائے، پسند کا رشتہ مل جائے، تو اس کو وہ کامیابی سمجھنے لگتا ہے۔ اور جب آدمی عملی زندگی میں آتا ہے تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یار اب جو ہے وہ ذمہ داریوں کا کچھ بوجھ پڑ گیا ہے، کوئی اچھا کامیاب بزنس کر لیا جائے، یا کوئی بہترین عہدہ اور منصب اس تک کسی بھی طریقے سے پہنچا جائے، یا یہ ہے کہ کوئی اچھی یہ ہے کہ ملازمت اور نوکری مل جائے، اس کو وہ کامیابی سمجھتا ہے، اور وہ مل جائے تو وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد کاریں اور پلاٹ اور دنیاوی ساز و سامان، تو یہ اکٹھا کرنے میں آدمی لگا رہتا ہے۔ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے نا، وہ ہماری طرح پھر بالوں میں جب سفیدی آتی ہے، تو پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے یار جان ہے تے جان ہے۔ اب تو پتہ یہ چلا کہ بھئی یہ ہے کہ صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب جو ہے وہ کمزوری آتی جا رہی ہے، جسم میں طاقت نہیں ہے، اب وہ وٹامنز شروع کرتا ہے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو تلاش کرتا ہے، اپنی جو ہے وہ صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے ایکسرسائز کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے۔ تو اب اسے ساری یہ ہے کہ فکر اس بات کی لگی ہوئی ہے کہ صحت، تندرستی، سب کچھ۔ لیکن اس کے بعد جب اگلا مرحلہ آتا ہے اور موت کا فرشتہ ذرا قریب دکھائی دیتا ہے، تو اس وقت اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ جو کامیابی کے اہداف میں بچپن سے بڑھاپے تک بناتا رہا، ان میں سے تو کوئی بھی کامیابی نہیں تھی۔ اس دنیا میں ساری کامیابیاں بھی عارضی اور ساری ناکامیاں بھی عارضی، یہاں بیماریاں بھی عارضی اور صحت بھی عارضی، یہاں سب کچھ عارضی ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ اس وقت ہمارے سامنے ایک عقدہ کھلتا ہے کہ بھئی ابھی جو اگلی زندگی شروع ہونے والی ہے، عالم برزخ و عالم آخرت ہے، تو اصل کامیابی تو اس زندگی کی کامیابی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیاب تو وہ قرار پائے گا جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اس وقت وہ کرتا ہے اف، میرے پاس تو اس آخرت کی تیاری کے لیے تو ٹائم ہی نہیں تھا، میں تو دنیا کے اندر مصروف رہا۔ اس وقت وہ کف افسوس ملتا ہوا کہتا ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی اصل زندگی کے لیے کوئی کمائی کی ہوتی، میرے پاس آخرت کے لیے کوئی جمع پونجی ہوتی، میں اللہ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے میں نے کوئی دوڑ لگائی ہوتی، کوئی کام کیا ہوتا، کوئی مال خرچ کیا ہوتا۔ لیکن کیا اس وقت کف افسوس ملنے سے کچھ ہاتھ آئے گا؟ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ اس وقت آدمی حسرت اور افسوس سے یہ کہے گا یا اللہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے، تھوڑی سی مہلت اور دے دے۔ کیوں مہلت مانگ رہا ہے؟ کوئی دنیا کا کام ادھورا رہ گیا، کسی منصوبے کی تکمیل کے لیے جا رہا ہے، جانا چاہتا ہے؟ نہیں، کس لیے جانا چاہتا ہے؟ لعلی اعمل صالحا، یا اللہ مہلت دے دے، کوئی نیکی کما کے آ جاؤں، کوئی بھلائی کا کام کر لوں، کوئی خیر کا کام کر لوں۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے، وہ کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اے اللہ اگر تھوڑی سی مہلت مل جائے تو میں کیا کروں؟ صدقہ خیرات کروں۔ آج اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے تو میں صدقے خیرات کرنے کے بجائے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بجائے سینت کر رکھ رہا ہوں، جوڑ کر رکھ رہا ہوں، خزانے کا سانپ بن کر اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہوں، ہر وقت جمع تفریق میں لگا رہتا ہوں۔ الذی جمع مالا وعددہ، پھوٹی کوڑی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ تو محترم بھائیو، ناظرین کرام، سامعین کرام، ایسا نہ ہو کہ کل آخرت میں ہم پچھتائیں، افسوس کریں کہ ہماری ساری متاع لٹ گئی ہے، لیکن اس وقت افسوس کرنے سے، کف افسوس ملنے سے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں۔ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔